السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دیکھنے والے تمام احباب صحت و سلامتی کے ساتھ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج سے آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ چیزیں جو مجھ سے ہو سکا آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس کو بالترتیب لے کر چلوں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ابتدائی ولادت اور اسی طریقے سے ابتدائی بچپن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی بچپن، یہ کچھ 11 سال کا عرصہ، یعنی آپ کی ولادت باسعادت تا 11 سال۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے متعلق بشارتیں پرانی کتابوں پر بھی مستقل طور پر آتی رہی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سابقہ کتب میں واضح طور پر موجود ہیں۔ قرآن میں ہے سورۃ الاعراف کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الصف کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا تھا کہ پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نجاشی نے بھی سابقہ کتب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سیرت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان سے ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قریش شجاعت، غیرت، حافظے اور بلاغت میں نمایاں تھے۔ والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب عدنان تک صحیح سند سے ثابت ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے کلاب بن مرہ پر والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثرات ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی میں روز پیر مکہ مکرمہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ وہ سال تھا جب ہاتھیوں کا لشکر ابابیلوں کے کنکروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ ولادت کے وقت گھر نور سے بھر گیا، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں۔ ایک نور دیکھا گیا جس نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ 1000 سال سے روشن فارس کا آتش گدا بجھ گیا، فارس کا دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ دوسرے دن ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ کر اس دکھ سے بے ہوش ہو گیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحات پرورش۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لائی۔ واپسی پر مقام ابوا میں بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئی۔
در یتیم ماں کے آسرے سے محروم ہو گئے۔ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 40 سرداروں کی بڑی مجلس میں بھی ساتھ لے جاتے اور فرماتے کہ میں اس میں روشن مستقبل دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ کی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد سگے چچا جناب ابو طالب نے والد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق صدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا، خون کا ایک لوتھڑا نکال کر برف کے پانی سے دھویا اور دوبارہ جوڑ دیا۔ بچے گھبرا کر حضرت حلیمہ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا، کہنے لگے۔ لوگ آئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس واقعے سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات کو دیکھا ہے۔ شق صدر کے واقعات 4 سے 5 مرتبہ پیش آئے۔ 4 سال، 10 سال، 20 سال بعثت کے وقت اور معراج کے وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر چل رہا تھا، اس میں یتیمی اور رضاعت کے احوال کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ والد ماجد حضرت عبداللہ جو شام کے تجارتی سفر کے دوران بیماری کی وجہ سے مدینہ ٹھہرے تھے، انتقال فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ولادت ہی یتیم ہو گئے، لیکن اس لاوارث یتیم کی پیشانی سے یہ حقیقت آشکارا ہونی تھی کہ یتیموں کے رکھوالے پوری آب و تاب سے ظہور پا چکے ہیں۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو خواب میں بشارت دی گئی کہ یہ بچہ سردار ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ 7ویں دن عقیقہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا۔ ابتدا میں حضرت آمنہ و حضرت ثوبیہ نے دودھ پلایا، پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کو رضاعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔